हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हुक्म फरमाइए। जितनी गुफ्तगू की है अभी तक, ये मिक्स कर रहे हैं हर चीज़ को। अभी इन्होंने ये बात की, जमात इस्लामी उस वक्त इस्लामी जो सलामती कमेटी थी उसकी नुमाइंदा उसमें उनका मौजूद था, अभी नहीं है क्योंकि उनका सेनेट में ख़त्म हो गया। उससे पहले इनके सब इश्यूज़ के ऊपर इनके नुमाइंदे मौजूद थे और वहीं से ये सारी चीज़ें बन के तय हुई। इसलिए इसको मिक्स कर आप करने की बजाय हमको सीधी बात बतानी चाहिए कि क्या हुआ। पार्लियामेंट ने जो चीज़ें पास की उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। बात हुआ एक के जिसको ड्रोन की बात की जाती है, और ड्रोन के ऊपर भी हमने डिफरेंस निकाल दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है। नहीं, सवात ऑपरेशन के लिए बाकायदा ये हुआ कि वहाँ सवात ऑपरेशन मुझे मौका देंगे अब भुट्टो साहब, आपने मैं आपको काफी टाइम मैं गुजारिश करूँ, वक्त गुजर जाएगा। जो हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त है, कुछ उस पर नजर डालिए, कुछ उस पर रोशनी डालिए। अल्लाह का एहसान है, 75-77 रुपए का दूध पीते हैं, 100 से ऊपर रुपए का पेट्रोल लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसमें टैक्सेस माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। और 6,500 आदमी मार चुके हैं सिर्फ कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्क में भी कारकर्दगी इस हुकूमत की सिक्योरिटी की बड़ी सेट चल रही है, उस पर कुछ नजर। देखिए बात यह है कि अभी आपने जैसे महंगाई की बात की और आपने कहा जी कि इस पर टैक्स लिया जाता है और इसमें से इकट्ठा किया जाता है। जब भी आप जायज़ा लेंगे और इस चीज़ का लेंगे कि आपने देखना है कि जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं और जिसे इंपोर्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। आप अपने हमसाए में जाएं इंडिया के अंदर, और इंडिया में अगर 35% वो टैक्स लेते हैं और आप ले रहे हैं 26%, तो आप उसके मुकाबले में तकाबल में ना जाके देखें कि भी ये टैक्स नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे। आप जीडीपी की 8% रेशो से टैक्स लोग कलेक्ट कर रहे हैं आप, और आप उससे ज़्यादा दे नहीं पा रहे, तो इससे क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ये जो बात सोची जा रही है, आपके इंडिकेटर उठा के देख लें, इन्फ्लेशन का रेशो किस से है, बढ़ी है कम हुई है। जो 15% इंटरेस्ट रेट था आज 12% इंटरेस्ट रेट है। जो स्टॉक एक्सचेंज की बात थी कि उस वक्त जब हमें हुकूमत आई थी तो क्या था, तो आज देखें उसके पॉइंट्स क्या है। स्टॉक एक्सचेंज का नया नाम आपको पता है आजकल क्या है? लूटा हुआ धो एक्सचेंज। वो धोबी घाट बना दिया आप लोगों ने उसका। मैंने गलत कहा मैं बात कल उसके बाद आ जी। ऐसा देखे बात ये है, ये देखे आप अपने नजर से जो कह रहे हैं और जिसको देख रहे हैं, कानून है जिसमें आपने उसको धोबी घाट बना दिया। कैसे भाई? आपने कह दिया डालो जितना पैसा डालना है, वाइट करके निकालो, कोई सवाल नहीं। तो ये इंडेक्स को मोहब्बत में नहीं बढ़ रहा। ये को पहली दफा हुआ ये मुझे बताएं। जिनके ये नुमाइंदा करते उन्होंने तो बुनियाद इसी चीज पे रखी थी। तो आप मानते हैं कि कर तो यही रहे ना, पहली बार नहीं हुआ लेकिन कर यही रहे। जब इकोनॉमी को आपने इस जुमले में भी आपने ये कहा है कि हो यही रहा है लेकिन पहली बार नहीं। सही कहा मैंने? इकोनॉमी की है। इस जुमले का मतलब यही है ना। मेरे पास सुन लेना, जब इकोनॉमी को इंडिकेटर लेने अभी आपने ये करार किया है कि पहली बार नहीं हुआ लेकिन हो यही रहा है। जो जरूरत है उसके हिसाब से यही जरूरत है आपकी। ठीक, मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे आप बुजुर्ग हैं, आप गलती नहीं कर रहे। जो बात है मेरी बात सुने ना, उसी पैसे को जब आगरा टैक्स नेट में आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे बता दें। निकल जाएगा ना वाइट डिक्लेयर होगा तो उसका नेक्स्ट टाइम वो टैक्स पे बात कर रहे हैं सर आप। दो बात आपसे आपके सर कैपिटल गेन पे सिर्फ दो बात आपकी तवज्जो से नवेद साहब से कहना अर्ज करूंगा। नहीं है सर भाई, सिर्फ दो बात। एक मिनट टैक्स नहीं कर रहा मैं, उस ब्लैक मनी की बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा सर्कुलेट कर रही है यहाँ। सही बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरे लिए। चोरी माफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो इंडिकेटर्स हैं। गवर्नर स्टेट बैंक हमने नहीं लगाए। गवर्नर स्टेट बैंक के जो रिपोर्ट्स हैं क्वार्टरली, उसको अगर देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान है कहां पे। दूसरा जो रिपोर्ट है वो इनका अपना है, उसमें कहते हैं एफबीआर में, ये गुज़श्ते एक साल से ये बात आ रही, एफबीआर में 1000 बिलियन की करप्शन है, लीकेज है। पूरे एक साल के अंदर उसको रोक ठोक करने के लिए कोई चीज नहीं की गई। अब आप आइए, महसूस ऐसा होता है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, बल्कि जिस तरह अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स आके सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हुकूमत है करप्शन। वो कैसे जी? अब आप आइए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अवाम की नाम लेके अवाम इससे ज्यादा तौहीन नहीं। अवाम ने पार्लियामेंट में भेजा, पार्लियामेंट को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि अगस्त 2008 से लेकर के सवात ऑपरेशन क्या है, एपीसी बाद में हुआ, पहले ऑपरेशन शुरू हो गया और आप पूरा ड्रामा देखे कर लिया, तो फिर आप पूरा ड्रामा देखे क्या हुआ। एक लड़की को आप उसका हिस्सा आप कोले मारते हुए दिखा रहे, वो ड्रामे खत्म हो गए। खत्म हो गए। अमेरिकन हैज डिजाइन। आज भी नेटो में फैसला जो किया तमाम पार्टियां बैठ के कर रही है, बिल्कुल नहीं, अकेला तो नहीं कर रहा। आज जो नेटो की जो फैसला हुआ है का है
کہ عافیہ صدیقی کی رہائی، کون شامل ہے؟ 30% کی رہائی، کشمیر کے نکل گئے نا، آپ کا ریپرزنٹیشن نہیں آ رہی اور رہیں گے ڈرون حملے کی مکمل بندش، ڈرون حملے کی، اور دیکھیں یہ ہماری حکومت نہیں دیکھیں چودھری نثار کچھ بولتے ہیں، جب 2 مئی کو واقعہ ہوتا ہے تو اتنی پھرتی ہم نے دکھائی، اتنی کانٹریکٹ حکومت نے پھرتی دکھائی کہ نیکسٹ مارننگ ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے نیو یارک ٹائم میں، واشنگٹن پوسٹ میں، اور دو چیف کانٹریکٹ حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ کہتے ہیں واٹ اے گریٹ وکٹری. کس کے اوپر وکٹری؟ آپ کے ملک کو کوئی انویسٹ کر رہا ہے، آپ کے آرمی کے کافل کو کوئی ڈسٹروائے کر رہا ہے، اس لیے آپ میمو کا کیس لے کے سپریم کورٹ چلے گئے، اسی لیے کہ آپ کو بھی تو باہر نہیں ڈال رہے آپ پہ. کہاں پہ جائیں؟ اس کے پہلے سپریم خود ہی کورٹ دھوبی گھاٹ میں کیا بولتے ہیں، یہاں اپنی تقریر میں فیصلہ کر لیا گیا نا، دھوبی گھاٹ بھائی سن لیں نا، نواز شریف کو مذاق اڑایا گیا، وہ پہلے نہ کہے کہ 10 دن نہیں، آپ قومی سلامتی کا معاملہ ہو. دیکھیں آج ایک اور قومی سلامتی کہاں گئی نوید بھائی؟ جب آپ نے بائیکاٹ کیا، ایک اور چیز اس حکومت میں کیا ہوا ہے، پہلی بار قومی سلامتی پھر واپس آ انہوں نے میڈیا کے خاص سیکشن کو، خاص کر کے کیبل آپریٹرز کو انہوں نے کہا کہ وہ اس ابوالکلام آزاد کی اس واہیات اور فالتو تقریر کو آج نشر کیا جا رہا ہے ہر کیبل سے، اور بات چینل چلا رہے ہیں. دیکھیں اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ اس گورنمنٹ کی. پھر جیسے بھٹو صاحب نے کہا سیکیورٹی آپ ایشوز دیکھیں کہاں یہ کھڑے، خواہ وہ ہزارہ قبیلہ ہو، خواہ وہ گلگت ہو، خواہ وہ کراچی ہو. آج پاکستان کے آپ صرف ایک چیز ایک منٹ ایک انڈیکیٹر بتا دیں کہ عوام خوش ہے بجلی سے، پانی سے، روزگار سے، ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے، ان سے نقل نہیں روکی جا رہی ہے، نقل نہیں روکی جا رہی ہے. ایک بات ضرور ہے، آپ انڈیا جاتے ہیں نجی دورے پہ ایئر فورس کے جہاز لے کر کے، آپ انڈیا جاتے ہیں آپ کو پرتیبھا پاٹل نہیں ملتی ہے، آپ انڈیا جاتے ہیں آپ سے سونیا گاندھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے ایل کے اڈوانی اور سشما سوراج. آپ انڈیا جاتے ہیں نجی دورے پہ آپ $1 ملین گرانٹ کر کے آتے ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ آپ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اس مذاق کو رکنا چاہیے. ایک کانٹریکچوئل، آپ نے وہاں کشمیر کی بات نہیں کی، آپ ڈکٹیشن لینے کا تھے امریکن کہ آپ نیٹو سپلائی کو جاری کریں گے. اس پارلیمنٹ کو مذاق بنایا گیا، عوام کے منہ پہ تماچا مارا گیا کہ تم نے ایسے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں. 2 باتیں میں آپ سے، اگر میں غلط ہوں تو، اور مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹارگٹ بناؤں، لیکن آپ نے 2 باتیں کی جن کا میں چاہوں گا بھٹو صاحب سے کامنٹ کریں. ایک تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ پہلی بار نہیں ہوا، تو جس میں میں سمجھتا ہوں یہ اعتراف ہے کہ غلط تو ہو رہا ہے لیکن پہلی بار نہیں. نیٹو کے معاملے میں آپ نے اس فیصلے کا دفاع نہیں کیا، آپ کہتے ہیں تم بھی تو شامل ہو. کس فیصلے کا دفاع نہیں؟ نیٹو والا جو خود مختاری فروخت ہو گئی ہے، خود مختاری کو فروخت کر دیا گیا. بھٹو صاحب یہ طے ہے کہ جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی آج جانا کہ زرداری صاحب نے سب کو لے کے چلے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے، غلط کیا صحیح کیا، جس سے ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے بھی ہوا ہے اور سب مل کے کر رہے ہیں. کریکٹ؟ دیکھیں میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں کہ یہ ذرا قوم کو اتنا بتا دیں کہ جو انہوں نے خود اے پی سی کی قرارداد پاس کروائی تھی اور پارلیمنٹ کا پہلے فیصلہ کروایا تھا، نیٹو کے متعلق جو یہ 2-4 مہینے تک بیانات دیتے رہے وہ صحیح تھے یا اب جو کلا بازی کھائی ہے وہ صحیح ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے اوپر بھی بالکل واضح ہے کہ جناب حکومت امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. اور پھر یہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں صاحب ہم سب سے لڑ نہیں سکتے. یہ وزیر خزانہ خارجہ کا وزیر دفاع احمد مختار صاحب کہتے ہیں. ہاں، اور یہ ہنا ربانی صاحبہ کا بھی بیان ہے کہ ہم دنیا سے نہیں لڑ سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب یہ ہوا امریکہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ کی بات ٹرمز لے سکتے ہیں، راہداری تو نہیں دیں گے، ٹرمز تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا. میں پوچھتا ہوں کیا لے کے تم واپس آئے؟ تاریخ 2 حکومت کو کبھی معاف نہیں کرے گی. دیکھیں امریکہ نے آپ کے پڑوس کے گھر میں گھس کر کے لوگوں پہ ڈرون اٹیک کیے، لوگوں کو مارا. ٹرمز کیا ہیں؟ میں نے ہم کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو بنا دیا اس ملک کو. باتیں کر دیکھیں. ٹرمز یہ ہے کہ جب آج آپ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ نے اگر ان سے نیٹو کی سپلائی کرنی ہے تو کنڈیشنل کریں گے، اس بنیاد پہ کوئی اسلحہ لے کے نہ جائے. نہیں سمجھے نا، وہ سٹیٹوٹری ڈائیلاگ کی بات ہے کہ وہ ہمیں اس سے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس اور جہاز اور پلینیں اور روڈیں اور پیسے اور سرکولر ڈیٹ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیکھیں. جب یہ تو آپ نے کہا ہے کہ اتنا نہیں مارنا، ادھر مارنا ادھر نہیں. ہماری حکومت بات سن لیں،
جو ہم نے وہ بات کی اس کے فائدہ کیا لے رہے ہیں؟ سن لینا، فائدہ کی بات اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے، اس سے فائدہ کیا مل رہا ہے؟ سن لینا، اسٹریٹجک ڈائلاگ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. سر فائدہ کیا مل رہا ہے؟ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ فائنل کریں گے. ہم نے کیا فائنل کیا تو ڈیمانڈ کیا فائدے میں؟ فائنل ہم نے کہا کہ ہمیں سیون نیوکلیئر پلانٹ چاہیے، ہم نے مانگا ان سے. دیکھیں نا کوئی اعلان نہیں ہے. انہوں نے بھائی دیکھیں سالہ پوسٹ پہ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا. معافی مانگی انہوں نے. اوباما نے جو معافی مانگی غلطی تمہاری ہے، بعد میں کہتے غلطی تمہاری ہے. اوباما نے بلکہ کہا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے اور بعد میں کہا غلطی تمہاری تھی. اور یہ پہلی حکومت ہے، میری بات سن. نمبر دو، پہلی حکومت ہے نمبر دو، جس کے دوران میں زون کے بند ہونے کا اعلان نہیں ہوا. ہوا ہے. نمبر تین، جس میں امریکن فوج آئی آ کر کے مار کے اٹھا کے لے گئی ہے. اسی طرح سے سول ایٹمی ٹیکنالوجی کے معاہدے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے وہاں ہمارے 11 ابھی جو آپ نے یہ کمیٹی ابھی لوگوں کے لوگ مشتمل نہیں ہے. تو آپ کے نہیں اسی کو کہیں گے بھائی یوں کرو، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں آپ گے. کا بھی پروفیسر خورشید صاحب انہوں نے سائن کر ابھی دیے نہیں ہے نا. نہیں کر کے تو گئے ہیں نا اس میں بائیکاٹ پہ بائیکاٹ میں کر کے گئے تھے. ایسے باتیں بائیکاٹ میں کر کے گئے تھے. نہیں بائیکاٹ میں کر آج کے تو گئے کیونکہ تھے. نمائندے نہیں نہیں، آپ یہ ہے کہ آپ نے نہیں لیا کیا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ اپوزیشن کی. نو. جب آپ پارلیمنٹ سیکورٹی از اسی طرح سے سیکورٹی کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ بات ہو رہی ہے فیوچر اسٹریٹجی. آپ نے لیا کیا؟ آپ نے سر اس سوال کا جواب دیجیے، اس سوال کا جواب دیجیے. پاکستان کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ بات تو کریں نا. یہ ہے نا، تو کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری نہیں پاکستان کی دفاع کرنا، اس کی سلامتی کی دفاع کرنا، فائدہ لینا، ایڈوانٹیج لینا. جب پاکستان کا کمانڈر ان چیف کہتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے اور اس کا ساتھی کہتا ہے گریٹ وکٹری، یو ہیو انویڈیڈ پاکستان. پاکستان نکال لیجیے اگر اس میں اب آدمی کیا کر رہے تھے؟ چیک پوسٹ پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ ان کے سوال کا ان کی بات کا جواب سن نہیں ہونا دیجیے. جواب دے رہا نا. سر جواب لے لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جی امریکہ کے ساتھ کو ہم مل کے بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اگر نہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کے لوگ مر گئے. افغانستان پہ 1 روپے کا قرضہ نہیں ہے. امریکہ سے لڑ کے بھی 22 باوقار قوم ہے وہ. ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، ہم دوستی بھی نہیں رکھنا چاہتے. کون کہتا ہے غلامی کی اور بےغیرتی کی؟ آپ کہیں نواز شریف کو اناؤنس کر دیں، آج اناؤنس کر دیں. جب وہ کب کہتا ہے کہ ہم امریکہ بھائی نواز شریف نے 5 ٹیلیفون کال کو ریفیوز کیا ہے. وہ جرت نواز شریف میں جگرا تھا جس نے امریکہ کو ریفیوز کیا. دھماکہ کر دیا. جواب دے لینے دیجیے. سر فائدہ بھٹو صاحب بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کو نیٹو کی راداری دینے سے کون سے